السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری کا ہندو برادری کے تہوار دیوالی کے موقع پر پیغام۔ صدر نے ہندو برادری کو دیوالی کی دلی مبارکباد پیش کی۔ صدر نے کہا کہ دیوالی اندھیرے پر روشنی، بدی پر نیکی کے غلبے کی علامت ہے۔ یہ تہوار امن، رواداری، ہمدردی اور ہم آہنگی جیسی آفاقی اقدار کی یاد دہانی کراتا ہے۔ آئین پاکستان تمام شہریوں کو مساوی حقوق اور مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ ہمیں ایسا معاشرہ قائم رکھنا ہے جہاں تمام مذاہب کے لوگ عزت و احترام سے رہ سکیں۔ قائد اعظم نے ایسے پاکستان کا تصور پیش کیا جہاں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہوں۔ صدر مملکت نے پاکستان اور بیرون ملک مقیم ہندو برادری کے لیے خوشی، امن اور خوشحالی کی دعا کی کہ حکومت کو کسانوں کی یاد آ گئی۔ گندم کی قیمت خرید 3500 روپے فی من مقرر، پہلے قیمت خرید 2200 روپے تھی۔ وفاقی حکومت نے گندم پالیسی 2025-26 کی منظوری دے دی ہے۔ نئی گندم پالیسی کے تحت کسانوں کو مناسب قیمت دی جائے گی۔ حکومت مستحکم ذخائر اور کسانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسٹریٹجک اسٹاک خریدے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں حکام کی بریفنگ۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں 6.2 ملین ٹن کے اسٹریٹجک ذخائر حاصل کرے گی۔ گندم کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے بین صوبائی نقل و حرکت پر پابندی نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر گندم کی نگرانی کی ایک قومی کمیٹی کی صدارت کریں گے۔ کمیٹی میں تمام صوبوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ کمیٹی پالیسی اقدامات پر عمل درآمد اور ہم آہنگی کی نگرانی کرے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک زرعی معیشت اور گندم کی فصل کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ پالیسی کا مقصد عوامی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے کسانوں کے منافع کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان نے افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ نیا بارٹر ٹریڈ فریم ورک متعارف کرا دیا ہے۔ وزارت تجارت نے بزنس ٹو بزنس بارٹر ٹریڈ میکانزم میں ترامیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن ان ممالک کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کے لیے بعض شرائط نرم کر دی گئی ہیں۔ برآمد سے قبل لازمی درآمد کی شرط نرم کر دی گئی ہے۔ بیک ٹو بیک برآمد کی اجازت ہوگی۔ نجی اداروں کو کنسورشیم بنانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بارٹر ٹریڈ کے لیے لین دین کا دورانیہ 90 روز سے بڑھا کر 120 روز کر دیا گیا ہے۔ مخصوص اشیاء کی فہرست کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات، امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کوششوں کو سراہا اور ہدایت دی ہے کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مربوط اور مؤثر اقدامات جاری رکھے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ، قانون کی بالادستی قائم رکھنا اور دہشت گردی کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ صوبے میں امن امان کی صورتحال، دہشت گردی کی حالیہ واقعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے قیام امن ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہوں گے۔ پاک افغان معاہدہ پاکستان کی بڑی کامیابی، معاہدے سے بھارت مایوس، سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں، دوحہ مذاکرات کامیاب، پاکستان اور افغانستان کا فوری جنگ بندی پر اتفاق، ایک دوسرے کی خود مختاری کے احترام کا عہد، معاہدہ قطر و ترکیہ کی مشترکہ ثالثی میں طے پایا، مذاکرات 13 گھنٹے تک جاری رہے، فریقین کا مزید ملاقاتیں کرنے اور امن و استحکام کے لیے مستقل میکانزم تشکیل دینے پر اتفاق۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے جنگ بندی معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ پاکستان کی سرزمین پہ افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا۔ استنبول میں 25 اکتوبر کو وفود کی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہم قطر اور ترکی دونوں برادر ممالک کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ عام کی طرف پہلا قدم، مختلف ممالک کا پاک افغان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق جنگ بندی سے دونوں ممالک کے درمیان جاری سرحدی کشیدگی کا خاتمہ ہوگا۔ ترکی کی جانب سے پاک افغان سیز فائر کا خیر مقدم۔ ترک وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان امن و استحکام کے لیے میکانزم قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ عمان نے بھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ سلطنت عمان معاہدے تک پہنچنے میں قطر اور ترکیہ کے کردار کی تعریف اور امید ظاہر کرتی ہے کہ یہ معاہدہ دیرپا اور جامع قیام امن میں مددگار ثابت ہوگا۔
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں کہ تحریک انصاف کا پاک افغان معاہدے کا خیر مقدم پی ٹی آئی رہنما صدر کیسر نے کہا کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی اور قریبی ہمسایہ ملک ہے۔ پاک افغان تعلقات مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتوں میں بندھے ہیں۔ تحفظات کو باہمی اعتماد اور تعاون سے حل کیا جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا موقف رہا ہے کہ تعلقات مذاکرات کی بنیاد پر ہوں۔ دہشت گردی کے خاتمے اور تجارت کے فروغ کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ بہتر تعلقات پورے خطے میں پائیدار امن اور معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ امن معاہدے کے بعد اعتماد کی فضا مزید مضبوط ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید لطیف کی ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو، کہا کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنا کر بہت اچھا کیا۔ پالیسی سازوں کو کچھ نہ کچھ احساس ہوا ہے کہ اکثریت کو اقلیت میں نہیں بدلنا، اکثریت کو کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ناک آؤٹ نہیں کرنا، بلکہ اکثریت کو اپنی پسند کا انتخاب کرنے دینا چاہیے۔ جہاں تک سوال ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک ایسے وزیر اعلیٰ کو لایا گیا، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا گیا۔ اگر مجھے آج اطمینان آیا ہے اس بات پہ ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے کہ پالیسی سازوں کو کچھ نہ کچھ احساس ہوا ہے کہ اکثریت کو اقلیت میں نہیں بدلنا، اکثریت کو کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ناک آؤٹ نہیں کرنا، بلکہ اکثریت کو اپنا انتخاب اپنی پسند کا کرنے دیا جانا چاہیے۔ مسلمانوں میں فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کا خاتمہ امت کی ذمہ داری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا بھکر میں خطاب، کہا کہ ہمارے معاشرے میں امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، بہت سے شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل نے ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کو بربریت کا نشانہ بنایا۔ عالمی عدالت نے نیتن یاہو کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ صدام حسین پر مقدمہ چل سکتا ہے تو نیتن یاہو پر کیوں نہیں؟ اتنے بڑے جرائم کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ حکمران اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ ہم فلسطین کا یک طرفہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء اور مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وزارت تعلیم کے تحت مدرسوں کی رجسٹریشن کیوں کروائی جا رہی ہے؟ فتنہ ہندوستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک، ذرائع کے مطابق فتنہ ہندوستان کے سرغنہ جمیل عرف ٹیٹک کے مارے جانے کی مصدقہ اطلاعات ہیں۔ دہشت گرد جمیل عرف ٹیٹک ضلع پنجگور کا رہائشی تھا۔ دہشت گرد جمیل عرف ٹیٹک پنجگور اور بولیدہ سمیت متعدد علاقوں میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں سرگرم تھا۔ دہشت گرد جمیل 2022 میں پنجگور ہیڈ کوارٹر پر حملے سمیت کئی دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی ملوث رہا ہے۔ فتنہ ہندوستان کے انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دہشت گرد جمیل عرف ٹیٹک ضلع پنجگور کا رہائشی تھا۔ ذرائع کے مطابق فتنہ ہندوستان کے انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ریونیو بڑھانے کے لیے حکومت پنجاب کے مؤثر اقدامات، پنجاب ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ PRA اسپیشل یونٹ میں فیکٹوریل ٹیکس کنسلٹنٹ اور لیگل ایکسپرٹ اور ڈیٹا انالیسس بھی شامل ہوں گے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں 130 انفورسمنٹ آفیسرز کی بھرتی کی اصولی منظوری لی گئی ہے اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 30 اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اضلاع تک ریونیو اتھارٹی کی توسیع کے لیے 30 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے۔ اضلاع میں ریونیو اتھارٹی سے متعلق اضافی ذمہ داریاں ADCG کو تفویض کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں ریونیو بڑھانے کے لیے 19 نئے سیکٹرز شامل کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ ٹیکس دہندگان کے لیے PRA نے سہولت ایپ متعارف کروا دی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو پریشان نہ کیا جائے، نئے سیکٹرز متعارف کرائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ٹیکس ریونیو میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ریونیو کلیکشن سے متعلق خصوصی اجلاس ہوا۔ DG PRA معظم علی سپرا نے ٹیکس اہداف اور نئے سیکٹرز کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ ناظرین، پاکستان خلائی ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ پاکستان نے پہلا ہائپر اسپیکٹر سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کر دیا ہے۔ سیٹلائٹ زمین، سبزے، پانی، شہری علاقوں اور کا تفصیلی تجزیہ کرے گا اور جدید سیٹلائٹ سینکڑوں نوری بینڈز میں درست تصاویر حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سے زرعی منصوبہ بندی اور ماحولیاتی نگرانی میں انقلاب کی توقع۔ HS-1 ملک کو پائیدار ترقی کے لیے ابھرتے ہوئے خلائی رہنماؤں میں شامل کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے اس سال یہ خلا میں بھیجا جانے والا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ چیئرمین اسپارکو محمد یوسف خان کا قوم کو مبارکباد کا بھی پیغام۔
ناظرین، فیصل آباد میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کارکنان سے خطاب۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، پوری دنیا میں عزت اور مقام رکھتا ہے۔ نواز شریف نے پاکستان کو اسلامی دنیا کو پہلی ایٹمی قوت بنایا۔ پی ٹی آئی نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں پاکستان کو ڈیفالٹ تک پہنچایا۔ تحریک انصاف کے دور میں کرپشن عروج پر تھی۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ 2024 میں دھاندلی ہوئی، 2018 میں جب ان کو لایا گیا تو اس دھاندلی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ پروپیگنڈا کر کے اس پروجیکٹ کو لایا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس پیر دوپہر 2 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی سے ملاقات۔ صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سہیل آفریدی نے اسمبلی کا اجلاس کل طلب کرنے کی تجویز پیش کی ہے، جس پر اسپیکر نے اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایکس پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا کہ بند کمروں میں کیے گئے فیصلے عوام پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صوبے کے معاملات کے فیصلوں میں خیبر پختونخوا کے عوام کی خواہشات کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ ہم چہروں کے نہیں، نظام کو بدلنے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات اور فنڈز دینے کی ضرورت ہے۔ مالاکنڈ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے آئی ٹی تعلیم مفت کی جائے، نوجوانوں کو بیرون ممالک اسکالرشپ دلوا کر بااختیار بنائیں گے۔ ملک میں ایک نظام اور ایک زبان کی ضرورت ہے۔ الخدمت آئی ٹی کورسز میں 100% مفت اسکالرشپ فراہم کی جائے گی۔ جماعت اسلامی پولیس ریفارمز لائے گی، معیشت کو آزاد کرے گی اور سودی نظام کا خاتمہ کرے گی۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بنو قابل پاکستان تحریک میں شامل ہو کر ملک کی تقدیر بدلنے میں کردار ادا کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔